بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل، اور آج ہمارے درمیان مہمان موجود ہیں خواجہ عثمان حیدری، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اپنی سوشل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ریاست کا ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں، پریزیڈنشل ایوارڈ. آج ہمارا موضوع ہے کہ نوجوان کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق نوجوان کی عمر 15 سے 24 سال ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ عمر 18 سے 40 سال ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں خواجہ عثمان حیدری. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم عثمان صاحب آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. جی بہت شکریہ آپ کا، اور کشمیر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے دعوت دی. آپ کے خیال میں، آپ خود بھی نوجوان ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کے خیال میں نوجوان کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، جس طرح شروع میں آپ نے تعریف بیان کی کہ اقوام متحدہ کے حساب سے کیا ہے، آزاد کشمیر کے حساب سے کیا ہے. دیکھیے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر میں اور جو انٹرنیشنل لیول ہے، یون کے لیول، اس میں بہت فرق ہے. ہم جو ہیں یہ لیٹ سے آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہ ایکسپوجر کی کمی ہے. نوجوان اتنی جلدی گروم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جس طرح 18 سال انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ یہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے رکھی ہوئی ہے. دیکھیں، 18 سال کا نوجوان جو آزاد کشمیر میں یا جو انٹرنیشنل سطح پہ اقوام متحدہ کی اس میں، تو ایک فرق آتا ہے. یہاں پہ نوجوانوں کو بہت ساری چیزیں 18 کے بعد سمجھ آتی ہیں، اور وہاں پہ 10 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں ان کو آدھی دنیا کا، گلوبل پالیٹکس کا، اسٹریٹجک اسٹڈیز کا سب کچھ پتہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی آزاد کشمیر میں نہیں ہے. تو میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں، آپ نے جیسے کہا کہ وہاں پر 10 سال کا بچہ جو ہے وہ ان چیزوں سے گلوبلی اور پولیٹکس سے اور ان چیزوں سے اویئر ہوتا ہے جو یہاں پر نہیں ہوتا 18 سال کی عمر میں بھی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آزاد کشمیر کا نوجوان 8 سال 10 سال کیسے پیچھے رہ گیا؟ دیکھیں، یہاں پہ تو سب سے بڑا ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ ہے. ہم وہی رٹی رٹائی کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہی رٹی رٹائی سلیبس ہے، اور جو ہم نے لیٹ سے 1 کلاس میں کوئی سلیبس پڑھا ہے، تو ہم جب 2nd کلاس میں جاتے ہیں ہمیں بھول جاتا ہے. اس لیے کیونکہ رٹا ٹائپ سسٹم ہے، اور کریٹیوٹی نہیں ہے، انوویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو کام آپ پڑھ رہے ہو یا ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، اس کا پریکٹیکل فیلڈ زیرو ہے. دیکھیں، جب تک ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی کہ اس کا فائدہ پریکٹیکل لائف میں کیا ہے، ہم ان کو انٹرسٹ لے کے پڑھیں گے نہیں، تو اس کا زیرو فائدہ ہے. مطلب جس طرح ابھی میرے ماموں کا بیٹا ہے، تو اس کو ہم سکھاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ابشار جو ہے اس کو انگلش میں واٹر فال کہتے ہیں، اور یہ ابشار ہے اور اس کو واٹر فال کہتے ہیں. اور جب بھی وہ جاتا ہے ہم اسے پوچھتے ہیں، ہاں جی یہ واٹر فال اس کو کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں. تو جب تک ہم پریکٹیکل چیزوں کی طرف اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم لیک کر رہے ہیں. انڈرسٹینڈنگ آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے پاس انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ 18 سال کی عمر میں جا کے تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو جو آپ کہتے ہیں کہ نصابی طور پر رٹا پڑھایا جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو نظام تعلیم ہے ہمارا، یا جو ہمارا نصاب مرتب کیا جاتا ہے، یا جو ہماری ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے، اس کو کون درست کرے گا اور کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی یہاں پہ آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. مطلب جو بچہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، مڈل کلاس بچہ، وہی یونیورسٹی میں جاتا ہے، اور پھر وہی انہی اسکولز میں آ کے پڑھا رہے ہیں، انہی کالجز میں آ کے پڑھا رہے ہیں. تو جو ان کی بیسس بنی ہوئی ہے، جو مین پلرز بنے ہوئے ہیں، سیم ایز اٹ از انہی کو لے کے چل رہے ہیں. اور جب وہ جو نئی نسل ہے ان کو بھی وہی تعبیر دے رہے ہیں. تو مسئلہ یہ چیز ہے، گراؤنڈ سسٹم سے چیزیں خراب چل رہی ہیں. اور یونیورسٹی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہوا ہے، اور جو فرسٹ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز آپ کا ماسٹرز ہے؟ جی، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. جی، میں نے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے. اور جو تھیوریز میں نے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھی تھی، یہاں پہ اے جے کی یونیورسٹی میں جو میں سلیبس دیکھا ہے، وہ 4تھے اور 5ویں سیمسٹر میں وہ ہے. اتنا ڈفرینس ہے آپ کے خیال میں کہ وہاں کی جو پاکستان کی یونیورسٹیز میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ آزاد کشمیر کی جامعات سے آگے ہیں؟ ایسا ہی ہے. جو کشمیری نوجوان ہیں یا پاکستان کے وہاں پہ نوجوان ہیں جو ہمارے پاس، وہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں، اس ریاست کے جو نوجوان ہیں، ان سے وہ نوجوان آگے ہیں ایکسپوجر میں. بالکل. اب دیکھیں، جو چیز میں نے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو کشمیر کا طالب علم جامعہ کشمیر کا، وہ اگر 4th 5th سیمسٹر میں پڑھ رہا ہے، تو یہ بہت بڑا ویکیوم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں پہ،
وہ جس طرح پہلے بھی بات کی ٹوٹل ڈیٹا بیسڈ ہے، اور وہی جب فیکلٹی اوپر آتی ہے. میں نے انفارچونیٹلی بہت ساری یونیورسٹیز میں ہم نے بہت سارے ایونٹس بھی کیے ہیں، اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک پروفیسر ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کی، اور وہ لٹرلی بات بھی نہیں کر پا رہی، اور وہاں پہ ایک انگلش پہ اسپیچ کرنی تھی، اور انگلش معیار نہیں ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ جب ایک انٹرنیشنل سطح پہ گلوبلی ایک ریکگنائز ایک انگلش لینگویج ہے، وہاں پہ وہ بول نہیں پا رہی تھی، اور یہاں پہ بہت بڑا فقدان ہے جس کو انفارچونیٹلی فل نہیں کیا جا رہا. کیا سمجھتے ہیں جو عالمی تناظر ہے اس وقت، اس میں جو نوجوان ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے، نفسیاتی طور پر، فکری طور پر، سماجی طور پر، یا معاشی یا معاشرتی طور پر جو نوجوان ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ جی یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. آج کل نوجوانوں میں بہت سارے ایشوز ہیں، اور مین ایشو جو ہے وہ ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اور مطلب ہم جب پیدا ہوئے ہم نے یہ چیزیں کبھی سوچی ہی نہیں. ڈپریشن کیا، ٹینشن کیا، ٹھیک ہے کسی چیز سنی بھی نہیں. آج کل چھوٹا بچہ لیٹ سے اس کو کوئی کام نہیں کیا یا والد سے بےزتی پڑ گئی، کچھ ہو گیا، او جی مجھے ٹینشن ہوگی، مجھے ڈپریشن ہو گئی ہے. لوگوں کا سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا معمول بن چکا ہے. مطلب تھوڑی سی ٹینشن ہو، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، میں نے بہت سارے اس طرح کے پیشنٹ دیکھے، اور میں نے ڈفرینٹ کورسز بھی اس میں کیے ہوئے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں سے دور ہو گئے ہیں. اور میں انٹرنیشنلی اگر بات کروں، انٹرنیشنلی بہت کلوز ہیں، ہمارے پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں بہت دور ہے. حالانکہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پیرنٹس ہیں، جو انٹرنیشنلی جو جس طرح سے یورپ کو ہم مثال دیتے ہیں، اور یورپ میں ہم کہتے ہیں کہ خاندانی نظام نہیں ہے، ماں، بہن، بیٹا، والد، والدین کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر پیرنٹس کلوز ہیں اور یہاں پر پیرنٹس دور ہیں، جبکہ یہاں پر تو پیرنٹس کی بڑی تکریم کی جاتی ہے. نہیں، میرے اس میں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لیٹ سے جو انیشیل سٹیجز ہوتے ہیں، بچہ 5 سال کا ہوتا ہے، 6 سال کا ہوتا ہے، اس 5 سال سے لے کے 15-18 تک وہ پیرنٹس کے بڑا کلوز ہوتا ہے ایز اے فرینڈس. وہاں پہ وہ 18-20 سال کے بعد وہ بچہ کیا کرتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے. جو یہاں پہ نوجوان ٹینشن، ڈپریشن میں آ رہے ہیں، اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جس طرح مہنگائی ہے، اور پیرنٹس جو ہیں ایک جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح فائنینشیل کرائسس کو مینیج کرنا ہے، تو نوجوان ادھر ڈراپ ہو رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارا جو موبائل ہے اس کو آل ٹائم یوز کرنا، ادھر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ایبزارب کرتے رہنا. دیکھیں آج کل جس طرح کہتے تھے نا کہ پہلی درسگاہ ایک بچے کی ماں ہے، آج کل انفارچونیٹلی موبائل پہلی درسگاہ بن چکا ہے. تو وہاں پہ جو چیزیں اب ہم سوشل میڈیا دیکھیں، یا ہم ٹویٹر دیکھیں، یا ہم ہمارے ٹیلی ویژن دیکھیں، وہاں پہ ہمیں نیگیٹیوٹی ہے. ابھی لیٹ سے کہیں پہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، کہیں آگ لگی فار ایگزامپل، فائر فائٹرز نے 100 میں سے 99 لوگوں کو بچا لیا، اور ایک بندہ جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی یا کچھ بھی سویئر ہو گیا. تو ہمارا میڈیا سارا اس ایک بندے کو فوکس کرے گا، یہ نہیں کہ ان 99 لوگوں کو فوکس کرے جن کی جان بچائی گئی ہے. اور یہ چیزیں دیکھیں، نیگیٹو چیزیں بہت جلدی پریویل کرتی ہیں، اور جب آپ کی گرومنگ ہی نیگیٹو چیزوں سے ہوگی تو پھر فیوچر میں تو آپ کو نیگیٹیوٹی اٹیکٹ کرے گی. آپ کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے نوجوان کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کرنے میں ایک ٹول کے طور پر کام کر رہا ہے؟ ایسا ہی ہے. اور سوشل میڈیا کو درست طریقے میں یا پازیٹیوٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل. آزاد کشمیر کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو اپنے مسائل کا ادراک ہے؟ جو مسائل آپ بیان کر رہے ہیں نوجوانوں کے، خود نوجوان کو اس کا ادراک ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو ادراک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اپنی لائف ایکسپیرینس تھوڑا شیئر کروں گا کہ میں نے کیڈٹ کالج سے میٹرک کی، پھر فرسٹ ایئر میں نے ماڈل سائنس سے کی، اور میرے پیرنٹس نے مجھے جب بھی لیٹ سے گھر میں کوئی پلمبر آتا تھا، الیکٹریشین آتا، کوئی بھی آتا، میرے والد جو ہیں وہ مجھے کہتے تھے دیکھو وہ کام کس طرح کر رہا ہے، کیسے وائرنگ کر رہا ہے، پلمبنگ کیسے کر رہا ہے. ایون گھر بھی بن رہا ہوتا تھا نا تو میرے والد کہتے تھے دیکھو یہ کام کیسے کر رہے ہیں، اور رات کو میرے سے پوچھتے تھے کہ تم نے کیا سیکھا ہے اس سے. دیکھیے ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے بچوں کو نا بہت پیمپرڈ کیا جاتا ہے، برگر بنایا جاتا ہے. اور جب وہ جس طرح میں اپنی بات کروں کہ فرسٹ ایئر میں تھا، میں نے جاب کرنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے. پھر میں نے یونیورسٹی میں گیا ہوں، وہاں پہ میں نے کیونکہ میری فیلڈ IR تھی، اور میں نے بہت ساری سوشل NGOs میں کام کیا، بہت ساری. اور اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنے ایکسپینسز، اپنی فیسیں خود بھری ہیں. میں نے وہاں پہ ٹیوشنز پڑھائی ہیں،
مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور میں نے دن میں 10 سے 12 ٹیوشن بھی پڑھاتا رہا ہوں, کووڈ میں ٹیوشن پڑھاتا رہا ہوں. میں نے انہی پیسوں کا اپنا ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کیا. انفارچونیٹلی وہ بہت بری طرح سے فیل ہوا تھا, لیکن میں نے بہت ایکسپیرینس لیا اسے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں رہتا تھا E11 میں, اور وہاں سے بحریہ فیز 4 روڈ سی مجھے ابھی بھی یاد ہے میں جاتا تھا. وہ اتنا راستہ ہے کہ یہاں سے آپ کوہالہ جا رہے ہو, بالکل, اور میں ڈیلی آتا جاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو پیرنٹس کو, بچوں کا نا, وہ ٹرین کرنا بہت ضروری ہے. اور میں بلکہ اس کشمیر ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں ایٹ لیسٹ ہر سال ایک یہ کمپلسری کر لیں کہ بچے کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی ہے, کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی ہے. میرا ایک دوست ہے, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ عثمان کہ کوئی تمہاری نظر میں کوئی ایئر کنڈیشنر والا یا پلمبر یا اس طرح کے کوئی بندہ ہے؟ تو میں نے کہا تمہارے 25-30 لاکھ روپے کون بھرے گا, ٹھیک ہے. کہتا ہے عثمان, میں نے کہا اس کی انیشیل پیز کتنی ہے جو تم اسکل کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار عثمان اسٹارٹنگ پے 20 لاکھ سے. مطلب اب میں نے IR کیا ہوا ہے, اگر میں جاب کے لیے باہر ابراڈ اپلائی کروں گا مجھے ہارڈلی کو 8-9-10 لاکھ روپے ملے گا. اسکل کی اتنی امپورٹنس ہے. وہ کہہ رہا تھا عثمان کی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کو اسٹارٹنگ 20 لاکھ سے. مطلب ہم اسکل کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو انفارچونیٹلی آزاد کشمیر میں نوجوانوں کا ادراک نہیں ہے. نوجوانوں کو اپنی اسکلس کا ادراک نہیں ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں ذمہ دار ہے کہ وہ نوجوانوں کو اسکلس کی طرف نہیں لا رہی. ایسا ہی ہے, آپ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ نوجوانوں کو اسکل کی طرف لائے, نوجوانوں کو اسٹڈی کی طرف لائے, نوجوانوں کو دیگر جو مسائل ہیں وہ ان کے حل کرے, ان کی بے روزگاری پہ کام کرے. تو خود جو نوجوان ہے کشمیر کا, وہ جو ہے اس کو جو اس کے مسائل ہیں ان کو خود اوور کم کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. میں آپ سے بڑے کھل کے بات کروں گا. دیکھیں ہر بندہ ایک دوڑ میں لگا سرکاری ملازمت کے, ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی PSC کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بہت عرصے سے PSC ہوا نہیں ہے. NTS ہوا ہے, پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. PSC کا میری سسٹر نے کچھ 4-5 سال پہلے اپلائی کیا تھا, اور ٹیسٹ ہوا, اسٹے ہو گیا. ایڈہاک اور ایڈہاک کا وہ ایشو چل رہا ہے, ایڈہاکزم کا, وہ بھی ایڈہاک کا ایشو چل رہا ہے. ایون بہت ساری پوسٹ خالی بھی ہیں, ٹھیک ہے. سسٹر کا ٹیسٹ تھا جو ہے اس پہ اسٹے لگ گیا, پھر ٹیسٹ ہوا اس کے بعد اسٹے لگ گیا, انٹرویو تھا اس کا اسٹے لگ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ایڈہاک کریں گے, ٹھیک ہے, جو مطلب انہوں نے لسٹ بنائی کہ جو ٹاپ 3 آ رہے ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں گے. جس دن ان کا انٹرویو تھا اس کے بعد اسٹے لگ گیا. مطلب بندہ کرے تو کرے کیا؟ مطلب میری دوست کی سسٹر ہیں, ان کے ساتھ بھی 4-5 سال یہ کچھ چلتا رہا. تو نوجوان ڈپریشن میں نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے سارے یہاں پہ ایکسپوئر نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ جس طرح ہم مظفر آباد میں ہوں, ہم لیٹ سے اسلام آباد جائیں, ہمارا ذہن کھل جاتا ہے کہ یار ایک الگ ہی دنیا ہے. وہاں سے ہم لاہور جائیں الگ دنیا ہے, کراچی جائیں الگ دنیا ہے, لیٹ سے ہم فرانس چلیں گے وہاں پہ ایک الگ دنیا ہے. تو یہاں پہ مغرب کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں کچھ کرنے کے لیے. بس یہی ہے کہ لمیٹڈ ٹائم میں بزنس کیا, دیٹس اٹ. اور باقی جگہوں پہ بزنس سٹارٹ ہی 3 بجے کے بعد ہوتا ہے, اور بزنس ایکسل بھی کرتا ہے. تو یہ عثمان صاحب, یہ آزاد کشمیر کے نوجوان کا اس میں کیا قصور ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں پیدا ہوا ہے اور مغرب کے بعد یہاں پر کام نہیں ہے؟ وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس یہاں سے کوالے تک کا کرایہ بھی نہیں ہوتا, اور کراچی اسلام آباد تو بہت دور کی بات ہے. جو ویل آف ہیں وہ اسلام آباد بھی جاتے ہیں, لاہور بھی جاتے ہیں. یہاں کا جو نوجوان ہے وہ کس طرح سے اس کو استعمال کرے اپنی صلاحیتوں کو, اور یہ جو لمیٹڈ ٹائم ہے اس کے پاس یا جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ دیکھیں سر, یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. آن لائن جابز وغیرہ بھی ہیں, آن لائن ایکسپوئر بھی ہے, انٹرنیشنل اسکالرشپس بھی ہیں, انٹرنیشنل انٹرنشپس بھی ہیں, تو بغیر فری آف کاسٹ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے بڑی چیز ول ہوتی ہے. آپ میں ول ہوگی تو سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ ایک کوٹیشن ہے کہ ایوری تھنگ سیمس ٹو بی امپاسبل انٹل اٹ از ناٹ ڈن. مطلب ہر چیز مشکل لگتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جب تک اس کو امپاسبل سے آئی ایم پاسبل نہیں کرو گے تو وہ نوجوان کی ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک اور کوٹیشن ہے نیلسن منڈیلا کا کہ ونس یو میک اے ڈیسیژن دا ہول یونیورس کنسپائر ٹو میک اٹ ہیپن. مطلب جب آپ ارادہ کر لو, ول کر لو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, ہر صورت میں کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایک تو راستے بھی بنتے جاتے ہیں, اور بندہ خود پھر مینٹلی سوچتا بھی ہے یار میں نے کون کون سے پلیٹ فارم کا استعمال کرنا ہے, کون کون سے سینئرس کو استعمال کرنا ہے, کس طرح لے کے چلنا ہے. سب سے پہلے آپ کی ول ہے,
پھر ڈٹرمنیشن ہے، پھر ظاہر سی بات ہے اسٹرگل ہے، اسٹرگل کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ یہاں پہ ہمارے بہت ساری میل فیمیل لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سوشل سیکٹر میں بھی کر رہے ہیں، ان کے انٹرنیشنل بہت سارے ڈیلیگیشنز کو بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں یوتھ پارلیمنٹ کا پریزیڈنٹ بھی آزاد کشمیر کا، ہم نے کچھ عرصے پہلے اسکالرشپس ایک ایونٹ کروایا تھا AJK یونیورسٹی میں کہ آپ کس طرح فری فنڈڈ اسکالرشپ لے سکتے ہیں، اور یقین مانیں کہ اس ایونٹ کے بعد ہر بندہ میرے سے پوچھا تھا عثمان بھائی اس گیسٹ نے کیا نام لیا تھا، مجھے اس اسکالرشپ کا نام بتانا۔ مطلب ہم لوگ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں جو فری فنڈ۔ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں نوجوان اس طرف کیوں نہیں جاتے، یا ان کو آپ نے سیمینار کروایا تو لوگوں نے آپ سے پوچھنا شروع کیا تو خود ان کے پاس اویئرنیس کیوں نہیں ہے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایکسپینسز اتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک فیملی میں ایک سرکاری ملازم ہو، آرام سے چیزیں چل رہی ہیں، جو سکون اور آرام کی لت لگی ہوئی ہے نا، اس وجہ سے نوجوان بہت چل اور ریلیکس بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے سر، جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ایکسپوئر کی کمی ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اسٹارٹ اپس کرنے چاہیے، اسمال بزنسز، ٹھیک ہے، انیشیٹ کرنا چاہیے، وہ پرپوزل دیں اپنا، جس طرح یورپین یونین نے یہاں پہ 5-5 لاکھ روپے لوگوں کو گرانٹ دیا اور پھر ان سے وہ واپس بھی لیے۔ یہ چیز نہیں کہ آپ کو دے دیے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اسمال اسٹارٹ اپس میں نوجوانوں کو گین کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک پراپر میتھڈ ہو کہ آپ نے اتنے عرصے میں یہی پیسے واپس ریٹرن کرنے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کو سر 2-3 طرح کے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں، یا آپ نے اتنے لوگ نوجوانوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے، یا پھر ایسا اسٹارٹ اپ ہو جس سے آپ کے انوائرمنٹ کو فائدہ ہو، سسٹینیبل ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں گورنمنٹ لیول پہ یہ انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ ہمارے نوجوان بہت ہی باشعور ہے اور ایزیلی اس کو وہ کیٹر کر لیں گے۔ یہ تھے خواجہ عثمان حیدری جو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو کمفرٹ زون سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ کمفرٹ زون ان کے لیے موت کا باعث بن رہا ہے، انگزائٹی اور ڈپریشن کا باعث بن رہا ہے۔ جب وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے، اسٹرگل کریں گے، تو وہاں پر بہت زیادہ راستے ہیں، گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کرے گی، NGOs بھی ان کو سپورٹ کریں گی، اور دیگر لوگ بھی ان کی رہنمائی کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور گورنمنٹ سے کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو اسمال بزنسز کی طرف لگائے، ان کی ٹیکنیکل جو سکلز ہیں ان کو ساؤنڈ کرنے کی کوشش کرے۔ گورنمنٹ اپنے نوجوانوں کو جو ہیومن ریسورس کا جو کیپٹل ہے، مین کیپٹل ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔